کے ذریعے سے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے انتخاب ہمارے لیے کیے ہیں، یہ قرآن کریم ہماری نجی مسائل کا بھی حل ہے، آئینی مسائل کا بھی حل ہے۔ یہ قرآن کریم صرف مردوں کی کتاب نہیں بلکہ زندوں کی کتاب ہے، جیسا کہ آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں قرآن کریم ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کیسے ہے؟ آج تک ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ ہم نے کتابوں میں تو پڑھا، دروس البلاغہ میں پڑھا اور درس نظامی کتابوں میں ہم نے پڑھا قرآن کریم معجزہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ علماء کرام، یہ جید علماء کرام، یہ حفاظ کرام قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے لیے ایک دلیل ہے، لیکن یہ دلیل کافی اور شافی نہیں ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کا تعلق صبح شام رات دن قال اللہ قال رسول سے ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا قال اللہ قال رسول ہے، وہ تو دلیل کے طور پر ہونے ہی چاہیے۔ لیکن ماضی قریب میں اگر ہم کسی کو دلیل کے طور پر قرآن کریم کو معجزہ سمجھنا چاہتے ہیں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، جن کی تعلیم انگلستان میں جرمن میں ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کریم نہیں ہوتا تو شاید میری روح کو تسکین نہیں ملتی۔ وہ آدمی جو فلسفے کا طالب علم ہے، ایک فلاسفر ہے، اور اس زمانے میں جب ہم محکوم تھے، انگریزوں کی حکومت تھی، وہ جب یہاں سے پڑھنے کے لیے گئے اور جب کوئی واپس آتا تھا وہاں سے اپنے آپ کو تہذیب یافتہ اور تمدن اور ثقافتی تہذیب یافتہ اسی وقت تصور کرتا تھا کہ جب وہ برہنہ رہے، عورتیں برہنہ رہے اور مرد کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔ اسی دور میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شخصیت بھی تھی۔ جب وہ یورپ سے پڑھ کر واپس آئے تو خود فرماتے ہیں جیسے خلیل علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اسی طریقے سے اسے یورپ کی تہذیب میں دھکیل دیا گیا۔ میں ان کے اندر سے ہو کر آیا ہوں، ان کی تہذیب کو سمجھتا ہوں، ان کے تمدن کو سمجھتا ہوں۔ وہ بالکل کھوکھلی ہے، وہ ناپائیدار ہے۔ وہ فرماتے ہیں بس نظر کو کھیرا کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سچائی مگر جھوٹے نگو کی ریزہ کاری ہے۔ تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ کرے گا ناپائیدار ہوگا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا۔ حضرات، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، آپ اندازہ لگائیے، ایک فلسفے کا طالب علم، ایک فلاسفر، وہ کہتا ہے اگر میرے روح کو تسکین ملی ہے، اگر مجھے سکون ملا ہے تو قرآن کریم میں ملا ہے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اب بندہ نواز نے۔ دنیاوی علوم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ علوم دنیاوی کے بحر میں غوطہ لگانے سے زبان وہ صاف ہوتی ہے مگر دل طاہر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہوگا کب ہوگا؟ خود فرماتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا ہے نہ صاحب نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ میرے بھائیوں، آپ نے نام تو سنا ہوگا سید نذیر احمد نیازی کا۔ وہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، ان سے کہا آپ نے جو خودی کا فلسفہ لکھا ہے، آپ کو لوگ تانے دیتے ہیں کہ آپ نے نقشے سے چلایا ہے، محفوظ وہاں سے ہے۔ انہوں نے کہا کل آ جانا، میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں گا، میں تمہیں املا کرا دوں گا، کل آ جانا۔ وہ کہتے ہیں جب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ قرآن کریم اٹھا کے لاؤ، تو قرآن کریم لانے کے بعد کہا سورہ حشر کی آخر آیت میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہا یہی میرا ماخذ ہے، یہیں سے میں نے خودی کا فلسفہ لکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ان کے پاس بڑے بڑے پروفیسر جاتے تھے، فلاسفر جاتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ علامہ اقبال کے پاس بڑی لائبریری ہوگی، کتابوں کا ایک خزانہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آخری زندگی میں ساری کتابیں اٹھوا دی، سب لائبریری میں جمع کر دی، وقف کر دی۔ ان کے پاس صرف قرآن کریم تھا، اس کو اوڑھنا بچھونا بنا دیا تھا۔ میرے بھائیوں، تب کی بات ہے جب ہم محکوم تھے۔ آج کا نوجوان تو یورپ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اس لیے کہ آج ہمیں اپنی سوشل ویلیوز ہے، معاشی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، خاندانی نظام ہے۔ آج یورپ کی بیٹیاں اور بیٹے قرآن کریم کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں وقت لگے گا، بتدریج کام چل رہا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم
تعاون کرنا ہے